زندہ باد نحمدہ توجہ بچاؤ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ حضرات بڑی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، میں بھی آستانِ عالیہ مراڑی شریف جو ہے وہ تقریباً 8 بجے قریب پہنچ گیا تھا۔ حضرت اس وقت آرام فرماتے پڑھا رہے تھے تو میں تھکا ہوا تھا، پچھلی رات کھانے وال اور یہ رات جو ہے میں فتح جنگ تھا، بکھر سے ہوتا ہوا فتح جنگ پہنچا تو لیٹ گیا۔ تو 2 بجے میں یہ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں لڑکے انہوں نے کہا کہ جی 2 بج گئے، میں نے سمجھا 10 بجے ہوں گے 11۔ بہرحال باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے فتح جنگ ہوا یا ٹوپ آدم ہوا۔ جی بسم اللہ۔ حضرت مفتی اعظم دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی یہاں تشریف فرمائے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں پیاس لگی، کسی کو بھی نہیں لگی، آپ ہی رسا مطلع۔ تو پیشوا اہل سنت بھی تشریف فرمائے، ہمارے بہت ہی دیرینہ ساتھی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ غلام محمد صاحب، بڑے عرصے کے بعد میرے حال میں 25-30 سال کے بعد آج میری ان سے ملاقات، 40 سال تو بعد ملاقات ہو۔ آپ کیڑے تھے اس پہ دیو اے تھوڑے جا کے مٹوਆਂ والا، تو 40 سال تو بعد میں پہچانے نہیں، پھر جدوں دسیا مل لیا کہ میں وہی ہاں، تو پھر میں کہا اچھا یہ بھی میری خوش نصیبی اتنے انہاں نال ملاقات ہونی سی۔ تو انہوں نے ہی اتنے زیارت رستے جو ہی آپ دی حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری آپ نے سیٹ جیڑی اگے کرا دیتی، انہوں نے کیا جلسہ ہو رہا تو میں جلسہ جڑا او دے وچ حاضری دے کے پھر جانا ہے۔ آپ حضرات پیشوا اہل سنت کی گفتگو سن چکے ہیں اور اس مسئلے کو بڑی آپ سنجیدگی سے لیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آخری جو میرے آقا مولا نے حج فرمایا نا، جب آپ عرفات سے، تو بڑی حساس مسئلہ، آپ مقام کو حساس مسئلے کی سمجھ آتی نہیں ہے، پھر ہمارے گاٹے لگ جاتے ہیں، جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ میں نے وضو کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور حضور نے وہاں کوچ کرنا یعنی اتھو چلنا مؤخر کر دیتا۔ اتنی دیر اس جا غلام افطس و اسود ہو، اتنی دیر حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک غلام آیا جس کا ناک جو ہے وہ چپٹا ہوا تھا اور رنگ گندمی تھا۔ فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، ختم نبوت تے ڈاکہ تے بہت وڈی گل ہے نا، اس دا تو کوئی تصور بھی نہیں نہ کر سکتا۔ یمنیاں دے منہ وچوں ایک گل نکل گئی کہ ایدے واسطے سانو روکیا گیا جدا رنگ گندمی ہے تے نک چپٹے ہویا۔ فلذالک کفر اہل الیمن، اس واسطے یمنی کافر ہو گئے۔ قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی فلذالک کفر اہل الیمن، کہنے لگے میں اپنے استاد کو پوچھا، میں کہا استاد جی یہ گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اسامہ بن زید آئے تو یمنیوں نے کہا انما حبسنا من اجل ھذا، اس واسطے سانو روکیا گیا تو یمنی کافر ہو گئے، ادا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے تو انما کانت لاستخفافہم بامر النبی، انہوں نے حضور کے فرمان کو ہلکا جانا۔ حضور نے جب اجازت دے دی تھی کہ اسامہ وضو کر کے آئے، جب حضور نے اجازت دے دی تو یمنیوں نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا؟
فلذالک حین ارتدوا فی زمن ابی بکر، صرف ایک گل نہ انما حبسنا من اجل ھذا نہ، یمنی کافر ہو گئے۔ یہ ہن مفتی اسی کتھوں لے آئیے جیڑا جناب سارا جائزہ لے کے بھئی انہاں ختم نبوت تے کس طرح ڈاکہ ماریا۔ یہاں تو ابھی تک مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے مفتی ابھی فیصلہ نہیں دے سکے۔ ہاں جی، نواز شریف نے جب کہا تھا نا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، تو لاہور کا ایک مدرسہ تھا، اس سے پوچھا گیا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ہمارا مفتیوں کا بورڈ بیٹھا ہے، دیکھیں گے وہ کس نظریے سے بہن بھائی کا۔ تو آپ حضرات جس طرح حضرت نے فرمایا نا اٹھو، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اور باقی رہ گئی بات ہماری کہ جی مجھے کئی لوگ فون کر رہے ہیں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں، میں کہا جی کر رہا ہوں۔ تو آپ کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہوئے؟ تو میں کہا وارنٹ گرفتاری ہوئے نہ چلیا زبان تے جے قائم ہے نا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں نے کہا مولوی خادم کے تو ابھی کپڑے اتار کر مونج کا لباس نہیں پہنایا گیا۔ علامہ فضل خیر آبادی کے تو کپڑے اتار کر مونج کا لباس پہنایا گیا۔ مونج دا لباس، مونج تو جان دیو جی، مونج دی تو بندہ چارپائی تے انج نہیں پہ سکتا، تے مونج دا لباس بندے پایا ہوئے۔ پھر انگریز کون مٹی دے ٹوکرے چاہ تے کالا پانی ہوئے، جے بارے علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا، فرمایا کالے پانی دا پانی انج سی جی میں سب دا زہر ہونا، اتھوں دی خوراک انج سی جی میں تنبا ہوندا، تے فرمایا میرے جسم میں جو ہر ویلے پیپ تے خون وگدا رہندا سی۔ تے علامہ فضل خیر آبادی دی تھی ایو جی حالت ہو گئی، پھر انہیں مٹی دے ٹوکرے تے مونج دا لباس بھی علامہ نو پوا دیتا، تے پھر مٹی دے ٹوکرے چاہ کے نا آپ نے انج سر تے رکھ کے تے ہائے ہائے نہیں کی تھی، او شہزادگی کدھر گئی، او میری علامی کدھر گئی، او میرا علم کدھر گیا، او میں مونج دا لباس پایا نا مٹی دے ٹوکرے چاہ کے تے مونج دا لباس پا کے انگریز سمجھتے سن بابا چیخ پوے گا معافی منگے گا، مونج دا لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے پتہ ہے علامہ نے کیڑی نعت پڑھی؟ فرمایا فدایت محمدن خیر البرایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہون بھی اس حالت جوی جیڑی چیز بچی ہے نا، اے جیڑی بچی ہوئی چیز ہے فضل خیر آبادی پھر بھی حضور تے قربان کر کے ہی جائے گا دنیا میں۔ ساڑھا تا جب ویل چیئر بھی ٹھیک ہے، اجے کپڑے بھی ہوتے واس کٹ بھی پائی ہوئی، جیب پیسے بھی ہے، تو وارنٹ گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ حضور کے نام پر گرفتاری جو اتنی کوئی بات، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ان باتوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ کسی اور کو دھمکیاں دو کہ جی وہ گرفتاری ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آخری تے موت ہے، موت تو اگے کوئی گل ہے، جدو موت تو اگے گل کوئی نہیں، اسی تے اگلی گل واسطے تیار ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت اینج نہیں بھائی، دو میں ہاتھ جیڑا بندہ بوس دل لینا وہ بشک ہاتھ نہ چاہے، مطلب کچھ ہو ہی نہ جائے انہوں، ہاتھ چوک کے ہاں جی تاجدار ختم نبوت اینج کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ شیرو ایتھو آواز کٹو، ٹوپے آدم تو سارا دودھ پی گئے ہو، مکھن کھا گئے ہو، زور لاؤ، ہاں جی ساری دیسی گندم کھا گئے ہو، زور لاؤ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اجے تمبو تو آڑے سانا نہیں ہے لیا۔ سیدنا صدیق اکبر جس چارپائی تے سوندے سن نا، بعد صحابہ کہندے نا سی ویکھیا تے چھت بھی کالا ہو گئے سی، آپ دیاں وہ جڑیاں آواں نکل دیاں سن نا، بھائی دین سوالہ کنج کرنا ہے تے میں دین بچا کے عمر دے حوالے کنج کر کے جانا ہے، رات دیاں جڑیاں آپ دیاں ساواں نکل دیاں سن نا چھت بھی کالا ہو گئے سی۔ دین اینج بچدا، دین اینج نہیں بتا ہے ساڑی تقریر سن کے جا کے پھر ہوکے لا کے بہ جاؤ بابے او مولوی گلہ تو ٹھیک کر دے سن، لیکن ساڑی گڑی فلانے بڑھائی سی تے ہونا سی گڑی ویکھنی کہ ختم نبوت ویکھنا، اور میرا چاچا جڑا وہ فلانی جماعت ہے تے میرا ماما ادھر ہے تے میں چاچے تے مامے نو تو ناراض نہیں نہ کر سکتا، میرا ابا بھی جڑا فلانی جماعت دا چمچا ہے تے میری ماں بھی کہندی تو کدھر چل پیا،
اے میری گل یاد رکھنا، چاچا ہوئے، ماما ہوئے، ماں ہوئے، پیو ہوئے، این کھڑا کے گل کرنی، انہیں کہا چاچے تو میرا چاچا ضرور ہے، مامے تو میرا ماما ضرور ہے، ابا تو میرا ابا ضرور ہے، ماں تو میری ماں ضرور ہے، لیکن میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. گل ہے کوئی کرنے والی؟ حضرت یہ دنیا نو کی دسنا چاہتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے ہمارے نزدیک وہ دہشت گرد ہوتا ہے. تسی دنیا نو کی پیغام دینا چاہتے ہو کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے فیض آباد جا کر وہ ہمارے نزدیک دہشت گرد ہوتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک وہ کرپٹ ہوتا ہے. میں تے حضور 1974 جون جدو میں پڑھنا شروع کیتا نا تے 22 مارچ تک میں حساب دین واسطے تیار ہوں. ہاں جی آج دن تک بھی میں حساب دین واسطے تیار ہوں. میرے کول تو وہ پوچھے جدا اپنا حساب کتاب کلیئر ہوئے. ہاں جی اسی قوم دے خزانے تو بوجھ نہیں ہاں. ہاں اسی قوم دے خزانے میں جو اپنے ٹی اے ڈی اے نہیں لیندے نہ تنخواہ لیندے ہیں. اسی تے انہاں لوگوں میں حضرت نے اس دن دسیا ٹی وی والے نو کہ میں 35 لاکھ روپیہ تا اپنے خرچے کر کے تے قوم دے اوتے خرچ کرنا تے میں دستا ہی نہیں میں کی خرچ کرنا. ایک موقع آیا تے دساں اور کہندے نا اکاؤنٹ تے چیک کرو. میں کہ چلے اکاؤنٹ وچ کوئی شے ہوے تے میں اکاؤنٹ وچ جمع کراواں. ہاں جی میں تو جدوں تک وہ 75 لاکھ روپیہ تقسیم نہیں ہویا مولی خادم تو ویکھے بھی نہیں ہو پیسے آئے کیڑے پاسوں تے گئے کیڑے پاسوں. جڑے لوگ میری جیب وچ رکھ کے سن فیض آباد دھرنے چ ہاں تواڈے جے اہل محبت کوئی 50,000 رکھ گیا کوئی 20,000 رکھ گیا. جدوں گنے گٹھڑی بن کے حضرت نو بھی نہیں جنہ اسے جدوں لاہور آ گنے تے 75 لاکھ روپیہ سی. اسی تو شہیداں تے زخمیاں نو دے چھوڑے. جیڑا بددیانت ہوئے نا وہ دی جیب وچ لاکھ روپیہ پا کے کوئی نہیں جاندا. کہاں سے یا اصل پوری دنیا دا مسئلہ اس ویلے اے پیدا ہو گیا کہ مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ہاں جی کیوں جی ہاں جی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے. جے مولی خادم دی روٹی دا پتہ چل جائے تو سٹیل مل بھی بحال ہو جانی. جے مولی خادم دے روٹی دا پتہ چل جائے تو پھر ریلوے بھی بحال ہو جانا. چیف جسٹس جڑے نے ساڈے ٹیکس جڑے سی ماچس اتے بھی دینے آ صابن دی ایک گاچی دے اتے بھی دینے آ انہاں ٹیکساں وچ تنخواہ لیندے نے آرام یہ سانو پوچھتے نے جا سانو پوچھتے نے کتھوں کھاندے ہاں جی اے سوال ہے پوری یعنی برما دیاں چیخدیاں ہوئیاں بچیاں دا اے سوال ہے کہ مولی خادم جڑا وہ روٹی کتھوں کھاندا. شام اجڑ رہا تے اور شام دیاں بچیاں دا سوال ہے بھائی پوچھو پاکستان وچ ساڈے واسطے جمعے تے بھی دعاواں منگدا تے چیخدا اللہم امن الشام و اعلی. میں کوئی 20 واری جمعے دے خطبے دعا منگنا اللہم امن الشام و اعلی. یا اللہ شام تے اہل شام نو امن دے دے. اللہم امن میرے پھر خطبہ پڑھدے میرے آنسو جدوں شروع ہوندے پھر میں دعا بند کرنا. برما دیاں بچیاں کہندیاں نے میرے واسطے جڑا دعا منگدا ہے تے کوئی پوچھو روٹی کتھوں کھاندا. عراق دے مسلمان جنہاں نوں ننگا کر کے کتے چھوڑ گئے میں انہاں واسطے کہنا اسی بدلہ لینا ہے. صلاح الدین ایوبی دی قبر وچ آواز آندی مولی خادم کول پوچھو روٹی کتوں کھاندا. میں کہندا اوئے فرانسیسی جرنل جدوں آیا سی صلاح الدین ایوبی دی قبر تے انہیں فرقہ دا برجلے ہی
انہیں آ کے بوٹ دی ٹھوکر ماری سی. انہیں کہا عدنا یا صلاح الدین. انہیں کہا صلاح الدین تو سانو کڈیا سی اسی پھر آ گئے تے میں کہندا اسی بدلہ لینا اس جنرل دی قبر نو. او جڑا فرانسی سی جنرل سی انج ساڈا جنرل بوٹ مارے تے کہے میں بچے آ گیا صلاح الدین دا نائب اٹھ ہن تو گل کر دی کرنی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے میرا جرم ہے اے جرم اے پوری دنیا دا مسئلہ اس ویلے اے وے کہ پیر محمد افضل قادری صاحب پیشوا اہل سنت اور مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے پورے پاکستان کا. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں جناب دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں اور امن اتنا ہے کہ عورتیں اور بچیاں سونے کے زیورات تھالوں میں لیے روڈوں پر بیٹھی ہیں. ٹیڑھی آنکھ ان کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. زینب بچیاں قصور نہیں لوٹیاں گئیاں. پاکستان پڑا جتھے شیر تے بکری ایک جگہ پانی پی رہے ہیں. صرف مولوی خادم کی روٹی کا مسئلہ ہے. اگر یہ حل ہو جائے تو پوری دنیا میں پھر اسلام ہو جائے. تو بد شرم کرو کہ بات کرنے والی ہے وہ کرو. یہ ہمارا میری روٹی کے مسئلے کے تو میں پڑی ہوئی ہے 70 سالہ حساب تو سی دو تے اے بٹوارے نہ کھولو. یہ گل بڑی دور تک چلی جانی. ہاں یہ گل بڑی دور تک چلی جانی تو تانوں سمجھ بھی نہیں آنی. اے ہن مسئلے اور جڑے تسی چاہندے ہو نا انج نہیں ہونے. اب حضور کی امت جاگ پڑی ہے. ہاں جی. مولانا عبدالستار خان نیازی فرماندے سن ایک ہندو سی کی نام سی ادھر مسٹر گنیش. وہ کہندے نے ایک مسلمان گنیاں دا موسم ہے نا کہندے مسلماناں دا گنیاں دا ایک کھیت سی ایک مسلمان دا تے روزانہ آ کے کہندا سی کھیت رہے کھیت کہتا ہے تمہیں مسٹر گنیش 2-4 گنے توڑ لوں تے خود ہی کہے 10 توڑ لو 20 توڑ لو اس میں منع منائی کیا ہے. وہ روزانہ گٹھڑی بن کے گنیاں دی گھر جا کے اپنے بچے نو کھواوے. مسلمان ویکھیا بھئی گنیاں دا اجڑ گیا سارا کھیت ہی. انہیں کہا یہ کی ہویا. انہیں کہا ایک ہندو آندا ہے خود ہی سوال کرتا ہے کھیت کو خود ہی گنے کپ کے لے جاندا ہے. وہ چھپ کے بہ گیا مسلمان. وہ جدوں آیا نا وہ خود ہی کہنے لگا کھیت رہے کھیت کہتا ہے تمہیں مسٹر گنیش 2-4 گنے توڑ لوں. پھر کہنے لگا 10 توڑ لو 20 توڑ لو اس میں منع منائی کیا ہے. انہیں جب داتری رکھی نا پچھو آ گیا مسلمان. مولانا فرماندے سن انہیں وہ کفر کلی تو نپیا لیٹوں دی نا ہندوؤں دی وہ کفر کلی تو نپیا تے نال ایک ایسی ٹھنڈا تالاب وہ کفر کلی تو نپ کے نا تے انہیں تالاب انج کیتا. انہیں کہا پانی ٹھنڈا ٹھار کہندا تینو جٹ گوار ہوتے 2 دیواں کے 4. پھر خود ہی کہنے لگا 10 دے دو 20 دے دو 10 دے دو 20 دے دو اس میں منع منائی کیا. انہیں جدو دیتے نا ان کر کے پانی ٹھنڈا ٹھار وہ دوسرے دن لگیا پھر ٹھرو ٹھرو کر دیا گھر. وہ پتر کہنے لگے 2 دن بعد انہیں بھائی جی وہ گنے نہیں آئے. انہیں کہا اب مالک جاگ پڑا ہے. اب مالک جاگ پڑا ہے. تو پاکستان کے جو مالک ہیں وہ جاگ پڑے ہیں. یہ سارے یہ آپ بھی سارے جاگ پڑے. دیکھو دیکھو کون آیا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا اینتا نہیں نا زور لاؤ. کون آیا 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 آیا. اس واسطے ایسی باتیں آپ چھوڑے. ہاں جی اچھا جی اچھا ایسی باتیں چھوڑے. ہم موجود ہیں. ہاں جی ہاں جی سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. فرماندے نصیر غوثیہ اسلمیہ لنگر کھولیا براڑیاں شریف تے پورے پاکستان نو دعوت ہے جدا دل کرے نہیں انہوں نے بیچارے نے کہ لنگر کھانا ہے. انہوں نے پورے پاکستان نو دعوت ہے جدا دل کرے آ کے لنگر غوثیہ کھاوے اسلمیہ کھاوے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اس واسطے آپ حضرات بڑی سنجیدگی تقریراں بڑیاں ہو چکیاں. ہن تسی ساڈی سنجیدگی نال کھڑے ہو کہ ہر بندہ ساتھ دے. عمر بن لیس جڑا سی نا قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا ایتھے اسی تانوں غلط پاسے نہیں لا رہے.
اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا گدڑ آیا لومڑ آیا شیر آیا بٹیر آیا سمجھ آئی نا بات او بلہ آیا تیر آیا ادا ثواب کوئی نہیں ہاں ادا عذاب ہی ہے لیکن جڑے اسی تواڈے کو نعرے لوا رہے ہیں نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی فرمائے گا اے کیوں کہندے سی میرے نبی واسطے میں حاضر ہوں حدیث پاک تے الفاظاً جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نو حضرت آسیہ اٹھا کے لائیاں نا تے فرعون کہنے لگا یہ کون ہے انہاں کیا ہے قرۃ عین لی ولک اے میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اے سننا ذرا گل فرعون نو سامنے جناب قرآن وچ بھی موجود ہے نبی انہیں کہا نہیں یہ تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک کوئی نہیں میرے آقا و مولا فرمایا اس ذات دی قسم ہے جدے نام دیا میں قسمہ اٹھاندا جس طرح حضرت آسیہ نے کہا سی نا حضرت انہوں نہیں سی پتا ہے اللہ دے نبی من جناب موسیٰ انہوں نے کہا اگر فرعون بھی جواباً کہہ دیندہ نا کہ ہاں ایک بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے لہداہ اللہ تعالی اللہ رب العالمین نے فرعون کو بھی معاف کر کے اس کو مسلمان بنا دینا تھا نبی سمجھ کے نہیں اسی جدو اس طرح گھٹے چمدے قرۃ عینی پہ کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے تواڈے اکھ دی جڑی نا میرے تواڈا نام میری اکھاں نو ٹھنڈ پہنچا گیا تے قیامت والے دن رب العالمین سانو نپ لوے گا میرے نبی دا نام کیوں چمدے سی ایتھے تے فرعون بھی کہہ دیندا نا نبی میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے نبی سمجھ کے نہیں تے 400 سالہ شرکیہ گناہ رب دے معاف کر دینے سن کیوں تے تساں چلے ہو جے نعرہ حضور نو اپنا نبی سمجھ کے لا رہے ہو فرعون خالی نبی سمجھ کے نہیں انجی کہہ دیندا موسیٰ میری اکھاں دی ٹھنڈا کے رب انہوں بخش دینا سی تے تسی ہزاراں لکھ واری کہندے ہو لبیک تے قیامت والے دن رب تواڈے تے ناراض ہو جائے گا کیوں کہنے سی لبیک یا رسول اللہ بلکہ کہے گا واو میرے محبوب تے غلامو آؤ سامنے کتنی واری تو 1000 واری کیا آج میرے نبی دا دیدار کر ویکھن تو جناب لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اجے ٹوپے آدم والے نا لبیک دا نعرہ میرے مزاج دا کوئی نہیں لایا نہیں سپیکر تو کھلتا ہے کی تو انو کوئی پریشانی اجے کسے سینے تے کسے کونے میں ہے کسے سیاسی دا پیار اجے پھر پیار جدو سارے کٹ دیتے ہیں تو پھر رسول اللہ دا نعرہ تو ول کر کے لاؤ نا جناب لاؤ منڈیا ہن لا نعرہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے نعرہ لا بیٹھ کے زور نکلے نا کھڑے ہو کے ہر بندہ زور لا لینا بیٹھ کے زور لاؤ لا بھائی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کہنا قاری صاحب نے پروگرام کرایا؟ واہ جی واہ، تھوڑا چہرہ ہی دس رہا تسی دلیر آدمی. بزدل بندے دا میں بزدل بندہ بلا سے نہیں سکتا. چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو میلاد ہی کرانی ہے، تو چونکہ مولوی خادم کو بلانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو چونکہ 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 لہذا جلسہ ہو گیا. کیوں جی؟ تقریر تے اے ہوئی کہ بندہ اقبال کہندا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب میں مراد نہیں ہے، مراد اس تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ایک مشن ہے. مطلب تسی کہو میرے بارے، میں تو اپنے بارے کتا پاک رسول اللہ دا پتہ ہے. مطلب تسی کہو جی اپنے فضیلت پروگرام کر رہا نا اے تاریخ دا جڑا مشن ہے نا، ہر بچہ جوان دل تے ہاتھ رکھ تبدیلی آئی کہ نہ آئی. راتی میں نے اتنے فتح جنگ بھی لوگاں کارڈ دیتے، شادی دے کارڈاں تے لکھیا لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت آیا آیا دین آیا. انج بھی کدی ہویا سی؟ میں تے ہمیشہ کارڈ پڑھ کے جنہاں نو جناب اپنے اردو دے سین نہیں سن کرنے آندے تے او بھی انگلش وچ کارڈ چھاپ دے سن. تے میں درد بڑا ہوندا سی، میں کہ اتنی ذہنی طور تے ساڈی قوم غلام ہو گئی کہ اردو اپنی تینوں لکھنے سین نہیں آندے، تو انگلش چھاپ کے کی کرنا چاہندا کہ میں بھی انگریزاں دا غلام ہوں. ہاں یہ ذہنی غلامی ہو گئی سی. اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے جڑے فائدے ہو رہے ہیں نا، اے تاریخ واحد تاریخ ہے پورے عالم اسلام نہیں، پورے دنیا میں واحد تاریخ ہے کہ پوری امت مسلمہ کہتی ہے کہ یہ تاریخ ہماری ہے. غازی تنویر قادری جہاں بندہ، کل انہوں نے والد صاحب دا ختم شریف میں اتنے بھی جانا ہے میرپور. اے ہون ساجد صاحب آئے جڑے انہوں نے ملاقاتاں کر دیں، انہوں نے کوئی 2 خط دیتے ایڈے ایڈے پیک ہوئے ہوئے، یعنی پیکٹ بڑے بڑے، وہ دے وچ غازی تنویر دے خطوطاً وہ دے وچ انہیں بڑی گلاں لکھیاں، پورا واقعہ بھی لکھیا. میں کنج ماریا تے میں کنج لندن چل کے سکاٹ لینڈ گیا. انہیں کہا میں پہلی باری تینوں یہ واقعہ لکھ رہا سارا، پھر میرے نال انج ہویا، پھر میرے نال انج ہویا، پھر میرے نال انج ہویا. وہ سارا کچھ انشاءاللہ 1000 صفحے تو کتاب بن جانی، صرف انہوں نے جڑے خطوط آ رہے ہیں. میں وہ دے وچ ہر خط پہلے نالوں اگلی دی گل ہے. وہ کہندے ہیں مولانا پہلے میں نو کہندے سن کہ تو معافی مانگ، میری دلیری، میری شان اور میری استقامت، میرا چہرہ ویکھ کے نا ہن انگریز کہندے ہیں اچھا تو معافی نہ مانگ، سانو عہد لکھ کے دے جا، تینوں رہا کر دینے کہ باہر نکل کے دوبارہ تو یہ کام نہیں کرے گا. کہنے لگے مولانا میں انہوں نے کیا بھئی میں کام بالکل نہیں کرا گا دوبارہ، لیکن جڑا بھی گستاخ میرے ہاتھ آئے گا میں پھر وڑ دیا گا. اس گل تک وہ آ گئے. کہنے لگے میری استقامت وے، کہنے لگے جڑا بڑا افسر ہے نا جیل دا، جتھوں میں جیل وچ میرا ہوے تے کہندا کھڑ کے انج کہندا اوئے میں کافر ضرور ہاں، لیکن جیڑا کام تو کیتا ہوئے جنیا دا جواب کوئی نہیں ہوگا. توجہ اتنیاں شانہ دے باوجود حضرت جیوں نے آخر تے غازی تنویر لکھیا، وہ میں نو رو آ جاندہ. کہنے لگا مولانا سب کچھ میں کیتا ہے، لیکن قیامت والے دن جدو رسول اللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے قیادت نو بلان نا، تو تسی یہ گواہی میری طرفوں ضرور دینی کہ یہ بھی ساڑھا ممبر سی. 27 سال قید سن کے ایک بندے دیئے تمنا ہے کہ قیامت والے دن میں نو جدو پکاریا جائے تے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے رکن دے طور تے پکاریا جائے. تو آنو قدر ہی کوئی نہیں تاریخ جیل وچ بیٹھے 27 سال قید سن کے ایک بندہ بار بار کہندا مولانا میں تہاڈا ممبر ہاں تاریخ دا، تسی حضور دے سامنے گواہی دینی. تے انہیں لکھیا، انہیں کہا میں خود ویکھیا رسول اللہ دی خاص نگاہ وے تاریخ لبیک یا رسول اللہ. ایویں نگاہ کوئی نہیں. اسی مراڑیاں شریف تو چلے ہیں رستے سید بھی کھڑے، علماء بھی کھڑے، ہاں جی عوام بھی کھڑی، پھل لے کے کھڑے، اے دعا مانگ رہے سن. میں نے گڈی وچ آواز آ رہی سی، ہاں جی انہاں دی شان اپنی وڈی. ایویں بچے تے جوان تے بڈھے، عورتاں خواتین بھی دعاواں سانو گھراں پہ کے ساڈے واسطے آیت کریمیں پڑھ کے دعاواں کردیاں، قرآن پڑھ کے جناب نفل پڑھ کے دعاواں کردیاں. یا اللہ لبیک یا رسول اللہ تاریخ نو کامیاب کر دے. اے دل کنے پھیرے. ہاں جی اتنے بندے تسی نہیں جمع کر سکتے، باویں کروڑ روپے بھی اکٹھا کرو. حضرت بھی تشریف لے آئے جنہاں دے کہ کیوں میں سارے اسی اکٹھے ہو کے یک جان ہو کے راتی فتح جنگ
بڑیاں بڑیاں گدیاں دے علماء 4 بجے تک انج بیٹھے رہے. میں کہ وہ دل کنے انج کر دیتے ہیں کہ میرے نبی دی عزت واسطے کھڑے ہو جاؤ سارے. تاریخ اس تو بڑی تاریخ جے حضرت فرما رہے سن نا فرشتے انج نہیں کہ فرشتے ہوتے سامنے آ کھڑے ہون جناب ٹھیک ہو. فرشتے انج نہیں آنا, انج آنا ہے فرشتیاں کہ جناب جس ویلے ساڈے دل انج جڑ جان گے ہر بندہ کہے گا میں حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے, میں قربانیاں دینیاں. آج تک میں کسی سنی جماعت دا اتنا لٹریچر چھپیا نہیں ویکھا, لبیک دے نعرے چھپے نہیں ویکھے. اے ہنے مینوں راتی دس رہے سن کراچی وچ 35 لاکھ دی انہاں لبیک دی تشہیر کیتی. ہاں جی وہ سارے کوٹ بھی پریشان ہو گئے, انہیں سارے سیاسی لیڈروں کے اتار دو, اصل لبیک کا درد ہے, پیڑا اور تے پھکیاں اور. ہاں جی اصل لبیک دا حضور درد ہے کہ انہاں دا نہ چندہ یہی تو مسئلہ ہے. وہ کہندا حیران کن بات ہے, ہماری ایجنسیوں کو بھی نہیں پتہ مولوی خادم کی روٹی کہاں سے آتی ہے, تو ملک کیسے بچے گا. یہی تو پریشان ہے بچے, تو قیامت نو بھی پتہ نہیں لگنا. اے کیڑی بات ہوئی تھوڑی, میرے کوئی پیسے ہوندے تو تساں پتہ نہیں کتنے کتنے میرے نال جاسوس لائے ہوئے, مینوں پتہ ہے. ایتھے بھی جڑے بیٹھے مینوں پتہ ہے انہاں دے چہرے کالے پے ہوندے. ہاں چور تے چور ہی ہوتا ہے جی. اور مخبریاں کر رہے جی بولی خادم ایسی باتیں کر رہا تھا. میں کہا تو بھی تنخواہ حلال کر دے, ایسا بھی تو کرنی نہ پترا. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ تنخواہ تیری کنے دیتی تے مینوں تنخواہ کنے دیتی. یہ تو حشر نو پتہ لگنا ہے نا, جب اتھے بھی تیرے منہ کالا ہو رہا ہوگا, یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. ہاں جی کیوں جی, ہاں ہونا نہیں. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. وہ دن تو سیاہی چھا رہی ہوئے گی قیامت والے دن لوگوں نے چہرے تھے جن آج ناموس رسالت نال غداری کی تھی, جن آج تنخواہ حلال کی تھی تے محمد عربی دی غلامی دا کدی خیال بھی نہیں آیا. کلمے دی بھی کوئی تقاضا ہے, کلمے دا کوئی تقاضا نہیں. تنخواہ دا تقاضا بندہ جاسوسیاں کرے, چاچے دا تقاضا وہ عزت کرے, تے جنہ دے صدقے چاچے ملے انہاں دی عزت دا تینوں کدی خیال نہیں آیا جی. ماں دا تینوں خیال ہے جے رسول اللہ نہ ہوندے تے تیریاں ماواں تے تو کتوں ہوندا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض یہ تے مفتی صاحب کی بلائی وضاحت کرن گے تو بچ سکتے, میرے جو کوئی کرے گا تو نپیا جائے کہ جی فرض بھی کدی فرا ہوندی جملہ. ہاں یہ تو ایسی کدی بیان ہی نہیں کیتا, جس کام انگوٹھے چومن دے تلیلہ منگے انہوں کی پتہ ہے فرا کی ہوتی تے فرض کنا. بالکل اپنے آپ نو سینے چو کٹ دیو گل, تو انہوں غلط پاسے اے جا چمک دیو چہرے نہیں لا سکتے. ہاں جی بالکل میں تو اڑنا جی ایسا جلے اور ویل چیئر دے بیٹھ کے میں تو روٹی دے ہن حضرت نے گھروں میں ایک روٹی کھا دی, کل میں گھروں لے کے چلیا, اس ٹائم میں ناشتہ کیتا بکھر دے راستے, ناشتہ کر کے مغرب تو بعد تقریر کی تھی, راتی 12 بجے میں جناب اتھے نتھیاں کھوڑ تو اگے ایک جگہ ہے, اتھو میں منڈے نو گڈی روٹی میں کہا اچار تے دیسی گھیو تو میرے ڈبے چ پیا, تے 2 روٹیاں تندور تو نپ لیا. او میں ایک روٹی رستے کھا کے پھر فتح جنگ تاں تقریر کی تھی, او پھر میں کھا کے سویرے تو اڑ کول آ رہا تھے, ہن 2 بجے تو بعد حضرت کو روٹی کھا دی, تو پھر بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیڑا مسئلہ ہے؟ مولوی خادم تے اچار نہ گڈی بیٹھ کے روٹیاں کھاندا, مولوی خادم کا حساب لینا چاہتے ہو؟ نہیں ویسے اسی حاضر ہاں کیوں نہیں, کمال ہے. ویسے میں گل کر یہ گلا میں تاں کردا چلیا کہ اچار کھا کے, ہاں جی اچار کھا کے رات بندہ ہوئے پنجاب دے ایک کونے میں, دوسرے رات دوسرے کونے چ ہوئے, تے روٹی بندہ ایک کھاوے اچار نال, تے پھر بھی گلا بھی نہ بیٹھے, تے کمزوری بھی نہ ہوئے, تے نیند بھی نہ آوے, تے گل تے وچ کوئی اور ہے کہ نہیں؟ دل تے ہاتھ رکھ کے گل وچ اور ہے کہ کوئی نہیں؟ تے کدی بھی آرام دا خیال نہ آوے.
نہ میرے نہ تو کوئی ہاتھ لاوے نا یہ دبان لگا گا وہ میں درد ہوتا ہے. میں تو دبان بھی کدی کسی کو نہیں دیتی. ہاں جی ہاں یا تو بندے بال رکھے ہو نا 10-15 نال گھٹن والے بھائی اے ٹیم تھک جائے تو میں تو ہاتھ بھی نہیں جسم نہ لاڑ دینا کسی کو. وہ نہ ہاتھ نہ لاوی مجھے بڑا درد ہو رہا ہے. میں تو بہانے بنا بھائی میں درد ہوتا ہاتھ کوئی نہ لاؤ. ہاں جی پھر گل وچ کیڑی ہے پھر گل تو کوئی ہے نا. جے کسی نو گل وچ اور کوئی اور سمجھ آوے تے سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے. اس وچ گل وچ بھی کسی نو کوئی اور گل نظر آوے تے پھر سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے. سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے چاہے وہ 1.5 فٹ دا ہوئے چاہے وہ 50 فٹ دا ہوئے. سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے. آرا نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. کیوں جی بس ہن مغربی ہونے والی دل تے ہاتھ رکھ. ویسے اپنے دل تے سارے نہ راتی سون تو پہلے ہاتھ رکھیا کرو کہ میں جڑی تقریر سنی واقعی میں دلوں سنی سی یا میں چسکے لین گئے سی. واقعی اس تقریر سنن تو بعد میرے اتنے کوئی اسلام دی طرفوں ذمہ داری عائد ہوندی کہ کوئی نہیں ہوئی. پھر ضرور سونا اس تو بعد دل تے ہاتھ رکھ کے نا دل کو ضرور پوچھنا کلیاں سون ہوئے چارپائی تے کوئی نہیں اس ویلے تو پھر رب ہے نا تے رسول اللہ بھی تے دل دی گزرن والیاں کیفیتاں نو بھی جان دین تے اس ویلے دل کو ضرور پوچھنا دلا جی اتنیاں تقریراں سنن تو بعد بھی تینوں حضور دا مقام سمجھ نہ آیا تو مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آیا ڈاکو بھی تینوں سمجھ نہ آئے پرچی دا مسئلہ بھی تینوں سمجھ نہ آیا تو جس دن تو کوٹری تھلے چلا جائے گا 4 ہاتھ میرے آقا نے فرمایا انما یسیرکم ہر بندے نے 4 ہاتھ تھلے جانا ہے. ہاں جی تو میں او خانے وال تو چلیا فتح جنگ تو چلیا مراڑیاں شریف ہن تو اتو چلیا رستے میں قبرستان ویکھے پہلے وڈیاں وڈیاں قبر ہوندیاں پھر مٹی دے ڈھیر تک اتنیاں ساریاں رہ جاندیاں جدو قبر کھولو نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا تو پھر آخر سارا کچھ نہ عضو بدن تھا کچھ بھی نہیں. قبر میں خود ویکھیاں قبراں پرانیاں کھولیاں کوئی شے بھی نہیں ملی. حضرت شاہ المالی قبر کچھ بھی شے نہیں سی. بڑی کوشش کی تھی کوئی واڑ ہی لب جائے نہیں سی لبیا. تو پھر آخر انسان مٹی دا ڈھیر ہے تو بہتر نہیں جدو رسول اللہ دے سامنے جائے تو اتنی شرمندگی تو نہ ہوئے نا بندے کہ میرے آقا پوچھن لوگا میں نے ایتھے پتھر مارے تو حضور اٹھو تے بھی ستے رہے. ہاں جی اٹھو تے بھی حضور ستے رہے 1200 کلومیٹر دے سفر ہے غزوہ تبوک حضور اٹھو تے بھی ستے رہے یعنی نیند حضور اٹھے تے تو بیٹھا ہوتے 100 کے قد تینوں خیال آیا کہ جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا انہاں تے رج کے ساری زندگی روٹی بھی نہیں کھا دی. ما شبع آل محمد حتی ماتا اے ام المومنین فرمانیاں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ 20 قسم دے کھانے کھا کے یار اسی تانوں روزانہ تقریر ٹوپ آدم تے نہیں نہ سنا سکتے. ایک باری تانوں گل سمجھ آ جائے اٹھ کے گل کرو سویرے ٹوپ آدم وچ لبیک ہوے ہر گلی چ لبیک ہوے ہر محلے چ لبیک ہوے چاچا بھی مان جائے ماما بھی مان جائے کہ میرا بھانجا تے بھتیجا بہت اگے چلا گیا تیرا چہرہ دیکھ کے راہ بدل جان بابا اس تے چہرے چ نور محمد ہی پہ نکلدا ہے. اے محمد عربی دا غلام بن گیا انہوں عشق رسول دی اگ آ گئی دے سینے وچ ایدی اکھاں میں شرارے آ گئے اس تے راستے کھڑا نہ ہونا محمد عربی دا دین آیا. تسی میں حقیقت تسی ساڈیاں گلاں سن کے ایویں چلے جاندے ہو تہاڈی اکھاں شرارے جس دن آ گئے نا تے رستے جو ہر شے ہٹ جانی جویں دریا تے سمندراں صحابہ نو راہ دے دتا نا او کیڑی پاور نہ سمندراں وی کدی لمے پین شیر وی کدی لمے پین شیران بھی صحابہ کیا راہ دے ہوئے میں یمن جا رہا حضرت معاذ کیڑے سن صحابی معاذ بن جبل اور یمن جا رہا ہے کوئی شیر آ گیا فرمایا ہٹ آئے تینوں پتہ نہیں میں حضور تو گورنر بن کے جا رہا ہوں تے تسی جدو کہو کہ ہٹ آئے پیچھے میں محمد عربی دا دین تخت لینا ہے تو پھر تہاڈے سامنے کوئی انسان رکے گا تے شیر نہیں رکے چلو تے صحابہ سن نا کم از کم چور ڈاکو بھی تہاڈے سامنے نہ ہٹن دین دا نام لین تو بعد پھر سوچنا ضرور ہے کہ میں دلوں دین دا نام نہیں لیا جے لیا ہوندا تو دین نے واقعی میرا راہ بڑھا دینا سی کر گھٹا دینا. بس کرو بڑی ہو گئی تقریراں بھی بڑیاں ہو گئیاں تے واعظ و نصیحت بھی بڑے ہو گئے ہن صرف عمل دا کام ہے ہر گلی محلے جاؤ کہو دین آیا. ہن جی میں نعرہ لواواں دین آیا نہیں توجہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا
حضرات گرامی اب جو ہے نا وہ پریشان نہ کیجیے گا، اگر زیارت ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، سلام کے لیے جو ہے وہ سٹیج کے اوپر نہ آئیں، نیچے ہی رہیں. سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا ہو سلام فتح بہار